نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔ سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو ایک نئے پروگرام دعا کی برکتیں میں مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل FGN چینل کی یہ کوشش ہے کہ اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو نئے نئے پروگرام کے ذریعے علم دین یعنی دین کی معلومات دلچسپ انداز میں پہنچائے۔ جی ہاں، اس کے لیے الحمدللہ ہماری مجلس یوں کہیے کہ انتھک کوششیں کرتی ہے۔ جی ہاں، اور نئے نئے پروگرام ڈیزائن کر کے ناظرین کی دلچسپی کا خیال رکھتے ہوئے صحیح دین کی معلومات پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام دعا کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانیے بڑا پیارا پروگرام ہے، اور یوں کہیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اول تا آخر اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام دیکھیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی پیاری معلومات آپ کو، بڑی پیاری برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام عرض کرے، اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور اس کی دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا گواہ ہوگا، یا یہ فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، نئے پروگرام کی برکت سے کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت آپ نے سماعت کی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دعا کی برکتیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت پیاری معلومات آپ اس کے ذریعے حاصل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معلومات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے، اور چاہتے ہیں کیا، چاہنا ہی چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہر ایک کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نیکیوں کی حاجت ہوگی۔ جی ہاں، ہم جیسے لوگوں کو، تو لہٰذا نیکیوں کی حاجت ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں میں اضافے کا سامان کرتے رہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ناظرین، جیسے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ برکتیں حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کے دوست احباب کیوں محروم رہے، آپ کے رشتہ دار کیوں محروم رہے؟ تو لہٰذا جلدی موبائل اٹھائیے اور اس پروگرام کی لنک یا FGN چینل کی لنک اپنے دیگر گروپس میں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے فرینڈز کے گروپس میں شیئر کر دیجئے، سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ جتنے لوگ آپ کی بھیجی ہوئی لنک کے ذریعے پروگرام دیکھیں گے، FGN چینل دیکھیں گے، اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنیں گے، آپ کے لیے بھی ثواب کا سامان ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح اپنے ثواب میں اضافہ کیجئے۔ آئیے ہر بدھ کو، آج سے یہ پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ الکریم ہر بدھ کو رات 9:30 بجے یہ پروگرام نشر کیا جائے گا، جس کا نام ہے دعا کی برکتیں۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے،
یعنی وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ جو اللہ پاک کی خصوصیات، اللہ پاک کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، آپ اور میں بس غور کرتے چلے کہ ہمارا رب العالمین، ہمارا احکم الحاکمین، اس کی کتنی عنایتیں ہم پر ہے۔ تمام عزتیں، خزانے سب اسی کے پاس ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس سے دعا کرتا ہے تو ہمارا پروردگار رب العالمین عز و جل بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے دعا۔ جی ہاں، دعا جو ہم مانگتے ہیں، ٹاپک ہمارا جو سلسلے کا نام ہے دعا کی برکتیں، اور آج ہم سنیں گے دعا کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا باتیں آئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سے دکھوں کا، بہت سی آزمائشوں کا، بہت سے پرابلمز کا اس طرح آج کے سلسلے میں سولوشن مل جائے، حل مل جائے، آپ کی پریشانیاں حل ہونے کا سامان ہو جائے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ آج کا پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین اکرام، دعا یہ ایک عظیم عبادت ہے، عمدہ وظیفہ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں دعا کے فضائل، ترغیب اور دعا نہ مانگنے پر ترہیب یعنی ڈرانا، یہ کثرت سے اس کا ذکر موجود ہے۔ دعا مانگنے کی ترغیب ہے تو نہ مانگنے کی ترہیب ہے، یعنی مانگنے کے لیے فضائل بیان ہوئے تو نہ مانگنے کی وعیدیں، ڈرایا گیا ہے۔ دعا در حقیقت بندے اور اس کے خالق و مالک کے درمیان کلام، راز و نیاز اور بندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین، بندہ دعا کے ذریعے اللہ پاک سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل پیش کرتا ہے اور اس کی عظمت و الوہیت کو تسلیم کر کے اپنے عجز و نیاز اور پستی کا اظہار کرتا ہے کہ مالک تو ہی بڑا ہے، تو عظیم ہے، تو اکبر ہے۔ مالک میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں ناچیز ہوں۔ دعا بندے کو رب سے ملانے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ایک صورت ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہم کلام ہو، تو دعا اس کا ذریعہ ہے۔ جس قدر ناظرین توجہ، عاجزی، خشوع و خضوع، امید و خوف اور عشق و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے حاضری ہوتی ہے، عام طور پر کسی دوسری عبادت میں یہ لذت و سرور اور کیف حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ جتنا عاجزی و انکساری سے دعا مانگتا ہے، بندہ جتنے کیف و سرور سے دعا مانگتا ہے، بندہ جتنا خشوع و خضوع سے دعا مانگتا ہے، بندہ جتنے خوف و امید سے دعا مانگتا ہے، ناظرین دیگر عبادتیں اس انداز پر عموماً نہیں کرتا۔ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جی ہاں، دعا عبادت بھی ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے۔ جس طرح آخرت کے اعتبار سے دعا مفید ہے، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ جی ہاں ناظرین، دعا کے دنیاوی فوائد بھی ہے۔ دعا مشکلات دفع ہونے کا، مصائب حل ہونے کا، قضائے حاجات اور شفائے امراض کا ذریعہ ہے۔
گویا یہ عبادت دنیا و آخرت دونوں میں نفع دیتی ہے۔ نیز یہ حیرت انگیز عبادت ہے کہ آدمی اگرچہ مال و دولت کے حصول، عہدہ و منصب کی طلب اور مقاصد دنیاویہ کے حصول کی دعا کرے، یعنی صرف اور صرف اپنی دنیا ہی طلب کرے کہ یا اللہ مالدار کر دے، غنی کر دے، فلاں مسئلہ حل کر دے، فلاں جو ہے عہدہ مجھے مل جائے، منصب مل جائے، فلاں میری مشکل حل ہو جائے، ساری دنیا ہی طلب کرے، تب بھی یہ حیرت انگیز عبادت ہے کہ اس کے لیے ایک افضل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ صرف دنیا مانگ رہا ہے تب بھی وہ ایک عبادت کر رہا ہے، کیونکہ دعا کو مطلق عبادت بلکہ عبادت کا مغز کہا گیا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جسے دعا کی توفیق دی گئی اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی، اور اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ گویا بند ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس تمہیدی گفتگو کی روشنی میں اور آپ غور کریں کہ ہم اس دعا کی کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنے پرابلمز اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ مسئلہ حل کر دے، یہ مشکلیں آسان کر دے، بیمار ہوں شفا دے دے، محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، میری محتاجی تنگ دستی دور کر دے۔ ارے دنیا کی جو چیز، آخرت کی جو چیز جس کے متعلق منع نہیں کیا گیا، اگر وہ ہمیں چاہیے تو ہم اپنے رب سے عرض کریں نا، اپنے رب سے دعا مانگے نا، ہمارا رب دینے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا پروگرام ہے، ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے دعا کی برکتیں، اور آج ہمیں دعا کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا اس کے متعلق سننا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دعا یہ لفظ ہے، ہاتھ اٹھا کر ہم مانگتے ہیں، لیکن دعا کہتے کسے ہے؟ جی ہاں ناظرین، ہو سکتا ہے کہ بچپنے سے آپ دعا مانگ رہے ہو اور آج بھی مانگتے ہو، اور بعض ناظرین شاید نہ مانگتے ہو، تو لہٰذا دعا کہتے کسے ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ مزید مانگنے والے بنیں گے، اپنے رب سے مزید عرض کرنے والے بنیں گے، اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو امید ہے کہ اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں بھی چاہت پیدا ہوگی کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے عرض کروں، اپنے مسائل کا حل اپنے رب سے مانگوں، اپنے رب سے عرض کروں۔ ناظرین، دعا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوشچن مار گئی، ایک سوال ہے نا کہ دعا کسے کہتے ہیں؟ تو دعا کے لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں جو معنی لکھے ہے وہ ہے پکارنا، بلانا۔ جی ہاں، اور شریعت کی اصطلاح میں، شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ آپ نے لغوی معنی بھی اور شرعی معنی بھی سماعت کیے، ہو سکے تو اسے یاد بھی رکھیے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب سے عرض کرتا ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب حالات کا شکار ہو جاتا ہے، جب مصائب میں گر جاتا ہے، تو بندہ کس کو پکارتا ہے؟ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کو پیدا کرنے والے کو پکارتا ہے، اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے کہ پروردگار پھنس گیا ہوں، نکال دے، آزمائش میں ہوں، پار لگا دے، پروردگار میرے مسائل حل کر دے۔ یہ فطری عمل ہے ناظرین۔ جی ہاں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے ناظرین کہ جب آدمی کو فقر یعنی تنگ دستی، بیماری یا کوئی اور تکلیف وہ شدت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اسی سے فریاد کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ ناظرین اکرام، کیا فرما رہا ہے میرا اور آپ کا رب کہ میں جب یہ میرے متعلق سوال کرتے ہیں، اے حبیب میرے متعلق جب یہ تم سے سوال کرتے ہیں تو میں جو ہے میرے بندے سے قریب ہوں، تو بے شک میں نزدیک ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک اور مقام پر 24ویں پارے میں سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ آیات مبارکہ قرآن کی 3 آیات آپ نے سماعت کی۔ اب جو آخری آیت مبارکہ 24ویں پارے کی سورۃ المومن کی آپ نے سنی، اس کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے۔ تو اب اگر عبادت معنی لیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا کہ اس طرح قرآن پاک میں کئی مقامات پر میرے اور آپ کے رب نے ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی ہے نا۔ کوئی چیز ہے نا کہ جیسا کہ بندے سے کسی شخص سے کوئی شخص کہے کہ بھائی بولو کیا چاہیے میں دوں گا تم کو، تو کیسی اس کی ڈھارس بنتی ہے، کیسا اس کا حوصلہ، یعنی کہ اس کا جو یوں کہیے کہ وہ اپنی تکلیفوں کو کم سمجھنے لگتا ہے کہ فلاں نے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو تو مجھے یاد کر لینا، میرے پاس آ جانا۔ تو گویا ایک انسان سے کہتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بے بس ہے، وہ کہتا ہے لیکن جب اس کو حاجت پیش ہوئی تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یا ہو کر بھی جتنا اس کو چاہیے اتنا وہ نہیں دیتا۔ لیکن ہمارا رب اللہ اکبر، جی ہاں، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ تو لہٰذا وہ خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب سے خوب دعا کرے، جی ہاں، خوب دعا کرے، اپنے رب سے مانگے، اپنے مسائل کا حل مانگے، اپنی دنیا کی بہتری مانگے، اپنی قبر و آخرت کی بہتری مانگے، بیماریوں سے شفا مانگے، مخلوق کی محتاجی سے عافیت مانگے، اور بھی دنیا و آخرت کے جو بہتر سوالات جو منع نہیں ہے وہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ ناظرین کرام، دعا
یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہے۔ ابھی آپ نے قرآنی آیتیں سنی، اب آئیے احادیث رسول کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، کیسی پیاری پیاری احادیث مبارکہ ہمیں دعا کے متعلق ملتی ہے، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، نہ صرف معلومات میں بلکہ دعا مانگنے کا آپ کا ذہن بنے گا کہ واقعی مجھے مانگنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت آپ نے سنی۔ اسی طرح اللہ پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، ہمارے آقا علیہ السلام کثرت سے دعائیں مانگا کرتے، اور احادیث میں کئی دعائیں آپ کی اپنے رب سے جو آپ عرض کرتے وہ مذکور ہے۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ، عربی دعا ہے، میں اس کا اردو ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اے اللہ ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کتنی جامع دعا ہے، ایک مرتبہ اور سنیے اور کوشش کیجئے کہ یہ احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں مانگنے کی کوشش کرے۔ جی ہاں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے، اے اللہ ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے، یعنی ہمارے تمام امور یعنی تمام کاموں میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ واقعی جہاں احادیث مبارکہ میں دعا کی ترغیب ہے، وہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی کئی دعائیں مانگی ہیں، بلکہ بڑی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جی ہاں، اللہ پاک سے بھلائی مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا قبول کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد ربانی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے دوں گا، اور تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں تجھ پر غضب فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، دنیا میں کون ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ مانگو تو دوں گا، نہیں مانگو تو ناراض ہو جاؤں گا؟ دنیا میں مانگنے والوں سے لوگ کتراتے ہیں، مانگنے والوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رب کی شان ہے، اللہ اکبر، کہ وہ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے۔ اور نہ صرف ترغیب، صرف مانگنے کا حکم ہی نہیں بلکہ دعا قبول کرنے کی خوشخبری بھی ارشاد فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، FGN چینل کے ناظرین، بڑا پیارا سلسلہ، جی ہاں، دعا کی برکتیں آپ سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری جانوں کا بھی مالک ہے اور وہی ہمیں رزق بھی دینے والا ہے۔ وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہے۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی محتاج، اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں،
وہ جواد و کریم ہے، بخشش فرماتا اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے دینے پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ دیتا بھی ہے، جی ہاں، اور دینے کے بعد اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور اگر کسی کو کچھ نہ عطا کرے تو کوئی اس سے چھن نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ، وہ ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیت کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لے کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت یوں بیان فرمائی: الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا: الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ناظرین اکرام، احادیث مبارکہ میں دعا کی بڑی برکتیں بیان ہوئی۔ ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم دعا کر رہے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اور اس کے برکتیں یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جو ہے یا تو جو مانگا وہ مل رہا ہے، یا تو ثواب مل رہا ہے، اور یا اس کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دعا رحمت کی چابی ہے۔ تو ناظرین اکرام، کتنی برکتیں دعا کے بیان کرے۔ جی ہاں، چونکہ آج کا ٹاپک ہی، ہمارے سلسلے کا نام ہی ہے دعا کی برکتیں، اور آج ہم نے دعا کسے کہتے ہیں یہ سیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی کیا برکتیں ہیں یہ سماعت کیا۔ ناظرین کرام، اتنی زندگی گزر گئی، بہت سارے مسائل میں نے اور آپ نے فیس کیے ہوں گے۔ غور کرے کہ مسائل جب پیش آئے، پہلے رب کی بارگاہ میں گئے یا دیگر سب کی بارگاہ میں گئے؟ یعنی سب کے پاس جا کر اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے لگے، یا اپنے رب سے عرض کیا کہ مالک پھنس گیا ہوں، نکال دے، آزمائش میں ہوں، بیڑا پار لگا دے۔ کوشش کرے۔ جی ہاں ناظرین، روزانہ غور کرے کہ میں کتنا اپنے رب سے اٹیچ ہوں، کتنا اپنے رب سے یوں کہ یہ میرا تعلق مضبوط ہے، اور اس کا ایک ذریعہ دعا بھی ہے۔ تو لہٰذا دعا مانگا کرے، دنیا کی خیر مانگے، آخرت کی خیر مانگے، ایمان کی سلامتی بالخصوص مانگے، اپنے بال بچوں کی خیر، اہل خانہ کی خیر، اہل خاندان کی خیر، سارے جہان کے مسلمانوں کی خیر اپنے رب سے مانگے، کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانے کبھی ختم تو کیا، کبھی کم بھی نہیں ہوتے۔ تو خوب اپنے مسائل کے حل کے لیے اور دیگر حاجتوں کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے رہے۔ اللہ پاک صحیح انداز سے مجھے اور آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک یعنی اگلے بدھ کو اسی وقت پر جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جی ہاں دعا کی برکتیں ہی، لیکن دعا کے متعلق مزید نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت خوب عام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح انداز سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں
اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول و مقبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔